شرک کیا ہے؟ میں تعریف کر رہا ہوں پورے ذخیرہ حدیث میں احکام توحید کے لحاظ سے جس بات کو ائمہ نے بیان کیا اور آیات میں جو بات موجود ہے اور امت جس پر آج تک قائم رہی ہے وہ کیا ہے؟ الاشراک اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود اور بمعنی استحقاق العبادہ. شرک یہ ہے کہ رب کی الوہیت میں رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. توحید یہ ہے کہ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. رب کی توحید میں الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اب الوہیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ الوہیت دو ہیں چیزیں، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق کے عبادت ہونا. اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے اور رب ذوالجلال کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں ہے. واجب الوجود ہونے کا مطلب بھی اپنے ذہن میں رکھیے اور مستحق کی عبادت ہونے کا مطلب بھی اپنے ذہن میں رکھیے. واجب الوجود یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ موت اس پہ نہ فنا ہے، کسی طرح کا کوئی زوال اس ذات پہ نہیں ہے. اور جو اس طرح ہے اس ذات کو واجب الوجود کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ممکن، جیسے ہم ہیں، ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، اب وقت آیا ہم ہو گئے اور پھر وقت ہوگا ہم نہیں ہوں گے، یہ ممکن ہے. رب کے سوا ہر چیز جو موجود ہوئی وہ ممکن، اور رب کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ممتنع جس کو کبھی وجود مل ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ محض واجب الوجود ہے کہ جس کا وجود ایسا ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اگر رب ذوالجلال کے سوا کسی اور ذات کو اگر کوئی بندہ واجب الوجود مانے گا تو اس نے شرک کیا. اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں ہے. مستحق کی عبادت کے لحاظ سے بات بالکل واضح. رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. کوئی کس طرح کی کوئی مخلوق ہو، صرف اللہ ہی معبود ہے، وہی مسجود ہے. خالق کائنات جل جلالہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. یہ ہے الوہیت کا معیار، واجب الوجود ہونا، مستحق کی عبادت ہونا. اس کے چند خواص ہیں. اس کے سوا بہت سی صفتیں ایسی ہیں جو میرے رب نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں. خالق کائنات میں وہ پائی جاتی ہے، حقیقتاً پائی جاتی ہے، اس کے بندوں میں پائی جاتی ہے تو وہ مجازاً پائی جاتی ہے. اس کے لحاظ سے یہ جو صفتیں ہیں، مشکل کشا ہونا، مددگار ہونا، یہ معیار الوہیت نہیں ہے. حقیقت میں جس کی بھی مدد کرتا رب کرتا ہے، لیکن رب ذوالجلال اپنے بندوں کو اپنی قدرت کا مظہر بنا دیتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ معیار الوہیت یہ ہے کہ مددگار ہونا، تو میں کہتا ہوں بدر میں فرشتے بھی مدد کرنے آئے تھے. مددگار ہونا آیات قرآن سے ثابت ہے. اب یہ توحید نہیں کہ کسی دور میں تو توحید ہو اور کسی دور میں وہ شرک بن جا. جو توحید ہے ہمیشہ توحید ہے، جو شرک ہے وہ شرک ہے. بدر کے میدان میں جب فرشتے مدد کر رہے تھے تو اس وقت بھی توحید توحید ہی تھی، یہ شرک نہیں تھا. تو کیسے توحید ہے؟ اگر معیار الوہیت مددگار ہونا ہوتا تو پھر فرشتوں کو کبھی مددگار نہ بنایا جاتا. چونکہ الوہیت مجازی نہیں ہوتی، الوہیت عطائی نہیں ہوتی. اگر فرشتے بدر میں مددگار بن جائیں اور یہ قرآنی فیصلہ ہو اسے شرک نہ کہا جائے تو پھر ماننا پڑے گا اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی اذن سے اگر مددگار ہے تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لوگوں کا گھڑا ہوا دین نہیں ہے. اس سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھیں، میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور میرے رب کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. شاید کوئی سوچ رہا ہو تم تو کہتے ہو اللہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام بھی مشکل کشا ہے، تم رب کو بھی مانتے ہو، تم داتا صاحب کو بھی داتا کہتے ہو. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہی وضاحت کرنے تو ہم بیٹھے ہیں. میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. دیکھنا ہے اس کی صفتیں ہیں کیسی اور اس کے بندوں کی صفتیں کیسی ہیں. میرا رب غیب جانتا ہے، اس کو یہ غیب کسی نے بتایا نہیں، وہ خود جانتا ہے. اور میرے نبی علیہ السلام جانتے ہیں تو رب کے دینے سے جانتے ہیں.
شرک تب بنے گا جب رب کی صفتیں یا تو معاذ اللہ عطائی مان لی جائیں، تو پھر رب کے محبوبوں کی بھی عطائی، رب کی بھی عطائی تو ایک جیسی بن گئی، یا جیسے رب کی ذاتی ہے ایسے رب کے بندوں کی بھی ذاتی مان لی جائیں تو پھر بھی مشارکت ہو گئی، اشتراک ہو گیا۔ قربان جاؤں اہل سنت تمہارے عقیدے پہ، ان پڑھ سے ان پڑھ بندے سے بھی پوچھ لو کہ تم جو مانتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ کہے گا رب دیتا ہے، کسی سے لے کے نہیں دیتا، خود دیتا ہے۔ داتا صاحب رب کا دیا ہوا دیتے ہیں، رب دیتا ہے، کسی سے پوچھ کے نہیں دیتا۔ رب کے بندے رب کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلا سکتے، رب کی توفیق سے جو کچھ کرنے والے ہیں۔ اس واسطے ہم نے اللہ کے بندوں کی صفات ذاتی نہیں مانی، اگر ذاتی ہوتی تو رب کے ساتھ شرک ہو جاتا۔ ہم نے رب کی صفتیں عطائی نہیں مانی، اگر عطائی ہوتی تو رب کی صفتیں اور بندوں کی صفتیں مل جاتی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے رب ذوالجلال کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھیں، ہم اپنا کیس پیش کر رہے ہیں، ہم نے غلو نہیں کیا، ہم نے کسی بندے کو معبود نہیں بنایا، ہم نے کسی بندے کی عبادت کا عقیدہ نہیں رکھا، ہم نے کسی بندے کو اتنا بڑھا کے کہ معبود قرار دے دیا جائے ایسا جرم ہم نے نہیں کیا۔ لیکن دوسری کمپنی سوچے کہ انہوں نے رب ذوالجلال کی شان کو کھینچ کے معاذ اللہ کوشش کی، کر نہیں سکتے، لیکن بندوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور معیار الوہیت وہ بیان کیا جو شان رب نے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے دھندا کیا کہ ہم دنیا کو دکھا سکے دیکھو یہ شرک ہو گیا ہے۔ رب کی شان کی تنقیص کر کے بندوں کے ساتھ ملا کر انجینئرڈ شرک ثابت کرنے کے لیے دھندا کیا جاتا رہا۔ آج ہم بتانا چاہتے ہیں ہم نے جرم نہیں کیا، جرم کرنے والوں نے کیا ہے۔ ہم اس رب کو مانتے ہیں، وہ رب عظیم رب کہ جس رب کے بندے بھی اس کی عطا سے مشکل کشا ہوتے ہیں۔